ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم أهل الفضل والعدالة وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی کے جو 2 دن دیے ہیں، ان میں دوسرا دن عید الاضحیٰ، آج عید کا دوسرا دن ہے۔ یہ جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا دن تھا۔ ہمارے لیے تو خوشی اور مسرت کا دن ہے، ہمارے لیے تو کھانے پینے کا دن ہے، ہمارے لیے تو اس دن ہنسنے اور کھیلنے کا دن ہے، لیکن در حقیقت اس کا پس منظر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو قربانی ہم پر واجب کر دی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اب ہم نے ایک قربانی تو کر دی، ایک دن میں کوئی جانور ذبح کر دیا، اب پورا سال کیا کرنا ہے؟ پورا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے کہ ہماری ایک ایک منٹ، ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ قربانی ہوتی رہے، ہماری ہمیشہ قربانی ہوتی رہے۔ دیکھیں، قربانی کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک جان کی قربانی، ایک مال کی قربانی اور ایک خواہشات کی قربانی۔ جان کی قربانی اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اسے کہتے ہیں جان کی قربانی۔ یہ سب سے عظیم قربانی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ، وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ اب پہلی قربانی تو جان کی قربانی ہے، وہ صرف میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جان دینا، یہ صرف اسی وقت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جان خطرے میں ڈالنا، اپنی جان کو ہلاک کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کی خاطر چھلانگ لگاتا ہوں چھت سے، حرام ہے، خودکشی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر زہر کھاتا ہوں، حرام ہے، خودکشی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہوں، کہ میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، حرام کر رہا ہے، گناہ ملے گا اسے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو نہیں مار سکتا۔ جان کی قربانی صرف میدان جنگ میں ہے۔ دوسری قربانی مال کی قربانی ہے۔ ہمیں جتنا، جو، جب اور جیسے دیا ہے اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اولاد ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہم سے ڈیمانڈ کرتے۔ اپنے پورے مال کا 2.5% میرے نام پر زکوٰۃ کے نام پہ دے دو، میری رضا کی خاطر زکوٰۃ کے نام پہ دے دو۔ اب اگر کوئی بندہ 40 لاکھ کا مالک ہے تو اس پر 1 لاکھ زکوٰۃ آتی۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس پر صرف 2,500 روپے آتے، 2,500 روپے، یعنی بہت کم مقدار اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے۔ دیا بہت ہے، مانگا بہت کم ہے۔ اور مانگا کیوں ہے؟ جس رب نے ہمیں دیا اس رب کو تو ضرورت نہیں ہے۔
جو رب ہمیں دے سکتا ہے وہ رب غریب کو بھی دے سکتا ہے، جو رب ہمیں دے سکتا ہے وہ مسکین کو بھی دے سکتا ہے۔ رب ہمارے ہاتھوں کیوں دلوا رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للغرباء والمساکین، یہ غرباء اور مساکین کا حق ہے۔ بھئی جس رب نے ہمیں دی ہے دولت، پیسہ دیا ہے، وہ رب تو اس غریب کو بھی دے سکتا ہے جس غریب کو اللہ، جس غریب کے بارے میں اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالو، اس کو دو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیسہ دیا ہے اس کو وہاں پہ آزما رہا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے کر آزمایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہوتا ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میں نے آپ کو مال دیا، اب وہ یہ مال یہ نہیں کہ پورے سال کا مال میرے نام پر تقسیم کر دو، آدھا مال میرے نام پر تقسیم کر دو، 25% مال، 1/4 میرے نام پر تقسیم کر دو، غرباء مساکین کو دو۔ نہیں، صرف 2500 روپے 1 لاکھ میں 2.5%، 40واں حصہ، یعنی کل مال کے 39 حصے آپ کے پاس، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ میں آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگتا، اولاد کی قربانی نہیں مانگتا کہ اولاد ذبح کرو، میں تو صرف تمہیں دیے ہوئے اس مال میں آزما رہا ہوں کہ جو مال میں نے دیا ہے اس میں سے صرف 2.5% مال میرے راستے میں قربان کر دو۔ اور اس امتحان میں بھی کتنے مسلمان ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک بندے کے بارے میں نے پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں، اس نے جب اپنے مال دولت پیسے کو اکٹھا کیا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، جب اس نے حساب لگایا تو اس کی جو زکوٰۃ تھی وہ 40 لاکھ روپے بنی، 40 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی۔ 40 لاکھ روپے 16 کروڑ روپے میں بنتی ہے، جس کی ملکیت میں 16 کروڑ روپے ہیں تو اس کی 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ 40 لاکھ روپے میں تو ایک اور نیا ڈمپر آ جائے گا، میں کیسے غریبوں میں تقسیم کر دوں؟ واپس وہ 40 لاکھ روپے اپنے پیسوں کے ساتھ ملا لی۔ اب آپ خود دیکھیں، وہ 15 کروڑ 60 لاکھ روپے اس سے بچ رہے ہیں، اس کو وہ نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں، 16 کروڑ نہیں، اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں، بہت زیادہ بنتے ہیں ان کی قیمت۔ لیکن وہ کیا ہے، اس کو وہ پیسے زیادہ لگے، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی مال کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اب قربانی کے دن آگے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ بڑھ چڑھ کے قربانی کریں، شوق ذوق سے قربانی کریں، ہیلے تلاش کر رہے ہیں، میرے اوپر قرض ہے۔ اچھا، اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جس پر قرض ہے اور قرض کو منہا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو صرف یہ بات لے لی کہ میرے اوپر قرض ہے لہٰذا میں نے قربانی نہیں کرنی۔ اب جتنا اس کے اوپر قرض ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس نے کسی سے لینے ہیں، لوگوں سے لینے ہیں، لیکن یہاں بھی ہیلے بہانے چوں چرا کر کے اپنے آپ کو قربانی جیسی عظیم نعمت سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ یہاں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مال دے، اتنا دے کہ میں قربانی کر سکوں، یا اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں۔ لیکن مال کے ذریعے جو اللہ کی آزمائش آتی ہے اس میں بھی اکثر فیل ہو جاتے ہیں، اکثر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری جو قربانی ہے، ایک جان کی قربانی، دوسری مال کی قربانی، اور تیسری اپنے خواہشات کی قربانی۔ خواہشات کی قربانی کیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، یہ میری خواہشات ہے۔ اب اس گناہ کے کام کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، یہ خواہشات کی قربانی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی۔ اللہ کی رضا کی خاطر
اللہ سے خوف اور ڈر کی خاطر اپنے من میں آئے ہوئے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرماتے ہیں، اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا ثواب اسے نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ گناہ کا موقع ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ بازار جاتا ہے، بازار میں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب اس بندے کو اس نظر کی حفاظت کرنے کا ڈبل اجر مل رہا ہے۔ ایک اپنے خواہشات کو دبا رہا ہے اور دوسرا اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ تو اپنے خواہشات میں آئے ہوئی چیز کو، جو گناہ ہے، اس کو مٹانا، ختم کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ایک تیسرے نمبر کی قربانی ہے۔ اب زکوٰۃ کسی نہ کسی پر فرض ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ حج کسی نہ کسی پہ فرض ہوتا ہے۔ قربانی جن پر واجب تھی انہوں نے کر دی، اب اگلے سال قربانی تک ہم نے جانور کی قربانی تو نہیں کرنی۔ جانور کی قربانی تو یہ عید الاضحیٰ کے 3 دن میں ہوتی ہے، لیکن پورا سال ہم نے قربانی کرنی ہے۔ پورا سال روزانہ ہر آن ہر گھڑی ہم نے قربانی دینی ہے، اور وہ اپنے خواہشات کی قربانی ہے۔ دل میں وسوسہ آیا، کوئی گناہ کا خیال آیا، لیکن میں نے چھوڑ دیا، میں نے قربانی دے دی کہ میں نہیں کروں گا۔ کہیں کوئی کام ہے، انکم بہت ہے، فائدہ بہت ہے، لیکن اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ اب بندہ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنا ہے، کام ہو جائے، پیسہ بہت آ جائے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ بھئی کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ جو اس بات پہ چھوڑ دیتا ہے نا کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور بھئی کرنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اس کام سے کہ میں نہیں کروں گا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کام پہ نہیں گئے کہ وہاں پہ مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، مجھے جھوٹی قسم کھانی پڑ رہی ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں چند ٹکوں، چند پیسوں کے لیے اپنے رازق کو، اپنے محبوب رب کو ناراض کروں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ نے ایک اور قربانی دے دی۔ آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کے سامنے نامحرم عورتیں پھر رہی ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں دیکھوں، لیکن آپ نے اپنی نظریں نیچی کر لی اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہاں پر آپ نے اور قربانی دے دی۔ اب آپ پورا سال قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہے خواہشات کی قربانی۔ مال کی جان کی قربانی میدان جہاد میں، مال کی قربانی زکوٰۃ اور قربانی، خواہشات کی قربانی ہر آن ہر گھڑی ہر وقت دے رہے ہیں۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ظاہر ہے اس میں تو ہمارا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا، 20-30 ہزار روپے، 18-15-20 ہزار 50 ہزار روپے یہ خرچ ہوئے، قربانی کی اور خود کھایا مزے سے۔ یہ نہیں کہ سارا ذبح کر کے تقسیم کر دیا، خود عید کے دن جو ہے نا خشک روٹی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، خود بھی خوب سیر ہو کے گوشت کھایا۔ لیکن یہ قربانی، اس عظیم قربانی کا بدلہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہو رہا ہے کہ بس جانور کے گردن پہ چھری چلا دو۔ نہیں، صرف اس قربانی کا بدلہ وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے پل پل قربانی دینی ہے، روزانہ قربانی ہی دینی ہے، ہر وقت قربانی دینی ہے کہ یا اللہ، شیطان اور نفس جو میرے اندر اور باہر مجھے تیرے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، مجھ سے وہ اعمال کروانا چاہتے ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ میں ان سب خواہشات کی قربانی دوں گا، میں ان سب خواہشات کے گردن پر چھری پھیروں گا، اور یا اللہ میں تجھے راضی کروں گا، کیونکہ آنا تو تیرے پاس، نہ نفس کے پاس جانا ہے اور نہ شیطان کے پاس جانا ہے۔ مجھے میری عبادت کا صلہ اللہ دے گا، نہ نفس دے گا نہ شیطان دے گا۔ انسان کے ساتھ تو یہ دو دشمن ہر وقت لگے رہتے ہیں، ایک نفس جو اندر ہے، ایک شیطان جو باہر ہے۔ وہ باہر والا اندر بھی آ رہا ہے، اور اندر کیوں آ رہا ہے؟ اس اندر والے کی وجہ سے۔ اندر اپنا ہے، باہر دشمن ہے، لیکن اندر والا جب باہر والے کے ساتھ مل جائے نا
تو چوری ڈکیتی بہت آسان ہو جاتی. کہتے ہیں نا کہ گھر دی کتی چورا نال رل گئی، یعنی اس کا معاہدہ ہو گیا چوروں کے ساتھ. اب وہ چوروں پر بھونکتی نہیں ہے، چوروں نے اس کو گوشت ڈال دیا، ہڈی ڈال دی. اب یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس کچھ گناہ نفس کروا رہا ہوتا ہے، کچھ شیطان کروا رہا ہوتا ہے. لیکن جب نفس اور شیطان آپس میں فرینڈ بن جائے، دوست بن جائیں کہ بس ہم آپس میں دوست ہیں، تو انسان کا بیڑا غرق کر دیتے. پھر کہتے ہیں نا کہ اچھا بھلا انسان تو تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اب شرابی بن گیا، اب بدکار بن گیا، اب تو مسجد کا نام بھی نہیں لیتا. کیا ہوا؟ نفس اور شیطان اس کے آپس میں دوست ہو گئے. اس کا نفس جو کہتا ہے اور شیطان جو کہتا ہے وہ دونوں آپس میں اس کے لیے ایک ہو گئے. نفس کی ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا، 3 قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو آپ کو حکم دے رہا ہے یہ گناہ کر لے. نفس امارہ آپ کو کہتا ہے کہ آج کل سود کے بغیر کام نہیں چلتا، کر لے. نفس امارہ آپ کو کہتا ہے کہ قسم اور جھوٹ کے علاوہ آج کل کوئی کاروبار نہیں ہوتا. اچھا بھلا مسلمان ہو کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے، قرآن پر ایمان رکھنے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ آج کل جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ جو جھوٹ کے بغیر رزق دے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک دیتا رہے گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا وہ رب عاجز آ گیا ہے کہ اب وہ جھوٹ کے بغیر آپ کو رزق نہیں دے سکتا؟ وہ رب قسم کے بغیر اب آپ کو رزق نہیں دے سکتا؟ میں نے دیکھے ہیں باپ کے سامنے بیٹا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور باپ فخر کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بیٹا بہت کاروباری بن گیا ہے، اب کام چلا سکتا ہے، یعنی اس پہ فخر کر رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہے. اور اچھا بھلا مسلمان، نبی کا امتی، اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج کا مومن فخر سے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا. یہ نفس کہہ رہا ہے. اور جب نفس کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، شیطان اسے کہتا ہے کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا. تو اب یہ انسان اس راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے، پھر جھوٹ کے بغیر کاروبار بھی نہیں کرتا، اور پھر وہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے جہاں اسے ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ مجبور نہیں ہے وہاں پر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے جس پر ہو جائے. اگر کوئی بندہ جھوٹ موٹ سے کام چلا رہا ہے نا، وہ فخر نہ کرے کہ ماشاءاللہ میں تو بڑا فٹ بندہ ہوں، ذہن کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے اللہ نے مجھے بڑا دماغ کہ ایسے ہیر پھیر کر کے گاہک کو گھیر لیتا ہوں، ایسے ہیر پھیر کر کے میں کام لے لیتا ہوں. وہ چالاک نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے. جو ہمیشہ جھوٹ سے کام چلا رہا ہے وہ فخر نہ کرے اس بات پہ. تو یہ نفس امارہ ہوتے، اس کو کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے یہ گناہ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوتا ہے، حکم کر رہا ہوتا ہے. پھر جب آپ تھوڑا بہت مسجد مدرسے جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں، پھر یہ نفس جو ہے نا یہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ کا یہ نفس کہتا ہے کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے، تو مسلمان ہے، تو جو ہے تو مسلمان ہے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ سے کام لے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے سود کے نام پہ. تو کبھی کبھی آپ سب پہ یہ گزرا ہوگا، کبھی کبھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے ہمارا اپنا اندر ہمیں جانے نہیں دے گا، ہمیں روک رہا ہوتا ہے، نہیں یار اچھی بات نہیں. اکثر لوگوں نے بیان بھی کیا ہے کہ بہت فائدہ تھا لیکن میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا. وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ اندر کا نفس ہے. اور وہ نفس جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. پہلے یہی نفس آپ کو گناہ پر لے جا رہا تھا، اب یہی نفس آپ کو ملامت کر رہا ہے، نہیں اچھی بات نہیں ہے. آپ سو رہے ہیں، ایک نمازی بندہ کبھی کبھار سستی کی وجہ سے سونے لگتا ہے کہ نہیں آج نہیں، نماز آج قضا کر لوں گا، لیکن نیند کی حالت میں بھی اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفس اس کو سونے نہیں دے رہا. نہیں اچھی بات نہیں ہے، ملامت کر رہا ہوتا ہے. کیسا مسلمان ہے؟ نیند کے لیے اللہ کا حکم برباد کر رہے ہیں. تو ایک نیند کے لیے نماز قضا کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ نفس اب نفس امارہ سے کنورٹ ہو کر نفس لوامہ بن گیا. پھر جب آپ اس نفس پہ محنت کرتے ہیں اور اس کو ذکر سے دھوتے ہیں، اس نفس پر ذکر کی ضربے لگاتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں، تو پھر یہ نفس لوامہ سے بھی ایک سیڑھی اوپر جا کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر یہ نفس بڑا مطمئن ہوتا ہے، پھر اس میں گناہ کے خیالات بھی نہیں آتے، پھر اس کو ہمیشہ نیکیوں کے خیالات آتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. پھر جب عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے. پھر یہ نفس اس حالت میں آ جاتا ہے، پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. میں نے امریکہ کی ایک واقعہ امریکہ کو سنایا تھا. ایک نوجوان سڑک کنارے اپنی گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا تھا، دوسری گاڑی نے ٹکر ماری، وہ دور جا کے گر گیا. ایمبولینس میں اس کو رکھا تو ایمبولینس میں جو فرسٹ ایڈ دینے والے جو میڈیکل سٹاف ہوتی ہے وہ اس کو میڈیکل وہ دے رہے تھے فرسٹ ایڈ. تو وہ اس وقت یہی کہہ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پڑھتا پڑھتا اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. اس ڈاکٹر نے کہا کہ میرے سامنے وہ اسٹریچر پر پڑا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے اس کی روح قبض ہو گئی. کیا تھا؟ نفس مطمئنہ تھا، نوجوان تھا، امریکہ میں رہتا تھا جہاں بے حیائی عروج پر، بدکاری عروج پر، شراب خوری عروج پر، سود عروج پر، تمام گناہ کے کام وہاں عروج پر ہیں، اور یہ خود بھی نوجوان ہیں، لیکن نفس مطمئن ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. امریکہ میں رہنے والا بندے کا نفس مطمئنہ ہے. اور جب موت آتی ہے تو تلاوت کی موت آتی ہے، تو کلمے کی موت آتی ہے. کیا ہے؟ نفس پہ محنت کی ہے. اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دو، بے لگام نہ بنو. اور بھئی اللہ غفور الرحیم ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی معاف کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجنا، 4 آسمانی کتابیں، 100 صحیفے، اور انبیاء کو اتنی تکلیفیں اور اذیتوں اور امتحانات سے گزارنا کیوں تھا جب سب کی مغفرت تھی؟ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تکلیفوں میں گزارے؟ اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، سب معاف کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنے تمام شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، نہ یہ جہنم ہے کہ ہمیشہ غم، دکھ، درد اور تکلیف میں رہو، نہ یہ جنت ہے کہ ہمیشہ خوشیوں میں رہو اور اپنی من کی مانو. یہ دنیا ہے، یہاں تکلیفیں بھی آتی ہیں، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں. خوشیاں گزارو. اسلام تنگ نظر مذہب نہیں ہے. اسلام آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا باؤنڈری کے اندر. خوشیاں بھی دی ہیں. اسلام نے آپ کے جائز خواہشات کی تکمیل کے مواقع بھی دیے ہیں، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر وہ خوشیاں کرو، اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ کاروبار کرو، اسلام کے دائرے میں رہ کر اللہ کو راضی کرو، اور پل پل قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ عید الاضحیٰ کی قربانی تو ہم نے دے دی، یا ہماری طاقت نہیں دی، لیکن یا اللہ میں اس خواہشات کی قربانی کی طاقت رکھتا ہوں. میرے دل میں گناہ کا خیال آئے، میں قربان کروں گا تیرے لیے. میرے دل میں جھوٹ کا خیال آئے، میں قربان کروں گا تیرے لیے. میرے دل میں گناہ اور حرام کاروبار اور زیادہ پیسہ فراڈ اور دھوکے کے ساتھ آنے کا خیال آئے، میں تیرے لیے قربان کروں گا، لیکن یا اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا. یہ ہے قربانی کا تصور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.